بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ مومنین کرام، سلسلہ وار گفتگو ہمارے جاری ہے خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات۔ سرکار رسالت مآب نے اس خطبے کے اندر حسن خلق کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے۔ آج ہم حسن خلق پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سرکار رسالت مآب خود بھی مجسمہ خلق ہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے حبیب تو اخلاق کے عظیم رتبے پر فائز ہے۔ اللہ جسے عظیم کہے یقیناً وہ اخلاق کے عظیم رتبے پر ہی فائز ہوگا۔ پیغمبر اسلام خود بھی ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ میں مکارم اخلاق کو، اخلاق کی بلندیوں کو، اخلاق کے شرافتوں کو مکمل کر سکوں۔ پیغمبر اسلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق سے آراستہ کریں، مزین کریں۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ سرکار فرماتے ہیں مؤمنین میں سے کامل الایمان مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مومنین میں سے جو زیادہ خلیق ہوگا، فرماتے ہیں وہ زیادہ ایمان والا ہے۔ سرکار نے اس خطبہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں، یا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ فرمایا کہ جس بندے نے اس مقدس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا تو اس کے پاس قیامت کے دن پل صراط کو عبور کرنے کے لیے گارنٹی ہوگی، جواز ہوگا، پاسپورٹ ہوگا اس کے پاس۔ جب لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، یہ آرام سے اس راستے کو عبور کر لے گا۔ اس کے بعد جو اگلا نقطہ بیان کیا گیا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، آج کل تو ہمارے زمانے میں کنیزی اور غلامی کا دور نہیں رہا ہے۔ ابتدائے اسلام میں، اوائل اسلام میں ایک کنسیپٹ تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو جنگی غلام ہوتے تھے، کنیزیں ہوتی تھیں، لیکن اسلامی تعلیمات کچھ اس طریقے سے وضع کی گئی، شریعت اس طریقے سے وضع کی گئی کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی اہمیت بیان کی گئی اور مختلف طریقے سے غلاموں کے آزاد کرنے کے احکام وضع کیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ غلامی اور کنیزی کا جو کنسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے اس دور کے وقت کنیزی کے متعلق ارشاد فرمایا اس خطبے کے اندر۔ سرکار فرماتے ہیں، وَمَنْ خَفَّفَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ۔ جس بندے نے اپنے ہاتھ کے نیچے موجود کنیز کو آسانی فراہم کی اس مہینے کے اندر، اللہ بھی اس کا حساب آسان کر دے گا، کیونکہ جو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتا ہے، تو کیونکہ انسان خود بھی تو ماتحت ہے اللہ کی ذات کا، تو قیامت کے دن اللہ کی ذات بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گی، کیونکہ انسان اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے تو اللہ اس کے ساتھ نرمی کرے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اس مبارک مہینے سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔